السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2022 کا سب سے بڑا چاند گرہن لگنے جا رہا ہے۔ چاند گرہن کب ہوگا، کون سی تاریخ کو ہوگا اور اس کی پاکستان میں ٹائمنگ کیا ہوگی اور حاملہ خواتین کے لیے اس میں کیا احتیاطیں ہیں، یعنی کون سے کام حاملہ خواتین نہیں کر سکتی اور اس کی حقیقت کیا ہے، چاند گرہن اور سورج گرہن کی اسلام میں کیا حقیقت ہے، یہ سارے جو سوالات ہیں ان کے بارے میں جان لیجئے۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2022 کا سب سے بڑا چاند گرہن لگنے جا رہا ہے اور یہ ہوگا 8 نومبر 2022 کو۔ یہ سٹارٹ ہوگا رات 1:02 پر، یعنی 1 PM 1:02 پر، اور یہ یاد رکھیں کہ میکسیمم 3:59 پر یہ مکمل چاند گرہن ہوگا اور اس کا اینڈ ہوگا، یعنی اس کا اختتام ہوگا رات 6:56 پر PM۔ میں اب آپ کے سامنے یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، تو اس بارے میں ایک حدیث پاک، اس کا مفہوم آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاند اور سورج گرہن یہ قدرت کی نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے، جینے یا کسی اور وجہ سے نمودار نہیں ہوتی، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو عبرت دلانے کے لیے ظاہر فرماتا ہے، اور اگر تم ایسی نشانیاں دیکھو تو جلد از جلد دعا، استغفار اور ذکر الہی کی طرف رجوع کرو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نماز پڑھا کرو اور دعا کیا کرو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی اس بارے میں بدشگونیاں اور خرافات لوگوں میں پائی جاتی ہیں، یعنی چاند اور سورج گرہن سے متعلق بہت سی بدگمانیاں، بدشگونیاں اور خرافات لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ سورج گرہن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی وفات سے منسوب کرتے ہیں اور اپنے یقین کو اور پختہ بناتے ہیں کہ جس دن سورج گرہن لگے گا ضرور برا دن ہوگا۔ یہ بھی بات صحیح نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہ بات اکثر کہی جاتی ہے کہ حاملہ خواتین کو چاہیے کہ سورج یا چاند گرہن کے وقت لوہے کی کسی بھی چیز جس میں کینچی ہوگی، چھری ہوگی وغیرہ شامل ہیں کا استعمال نہ کریں اور سلائی کڑھائی جیسے امور سے بھی اجتناب کریں، ورنہ پیدا ہونے والا بچہ معذور پیدا ہوگا۔ یہ بھی سنا گیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حاملہ خواتین، جو حاملہ خاتون ہے، وہ سورج گرہن یا چاند گرہن کے وقت وہ بستر پر نہ سوئے، لیٹے نہ۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ بدشگونیاں ہیں، یہ خرافات ہیں، ان کا دین اسلام کے ساتھ اور حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ سورج گرہن اور چاند گرہن کو منحوس سمجھتے ہیں، جس دن گرہن نکلا ہو اس دن کو بدقسمتی کا دن سمجھا جاتا ہے اور یہ شگون لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ ضرور کچھ برا ہونے والا ہے۔ تو یاد رکھیں، ان چیزوں کا دین اسلام کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو، حاملہ خواتین وہ چھری کو ہاتھ لگا سکتی ہیں، وہ جو کام بھی کرنا چاہیں معمول کے مطابق وہ کر سکتی ہیں، وہ اگر لیٹنا چاہیں تو لیٹ سکتی ہیں۔ ان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیدا ہونے والے بچے پر
کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا، یعنی کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ ساری کی ساری بدشگونیاں ہیں، خرافات ہیں، ان میں بالکل نہ پڑیں۔ ہاں، سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں، دعا کریں، یہ ایک اچھی بات ہے جو سنت سے بھی ثابت ہے۔ جس طرح کہ ہمارے پیارے آقا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معمول تھا، جو ارشاد پاک ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ جب گرہن لگے تو اس وقت تک نماز اور دعا میں مشغول رہو جب تک یہ صاف ظاہر نہ ہو جائے۔ تو ان ساری باتوں سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں اپنی طرف سے یہ چیزیں نہیں لینی چاہیے، بدشگونیاں اور خرافات میں نہیں پڑھنا چاہیے، ایسے عقائد نہیں رکھنے چاہیے، بلکہ دین اسلام کی سنہری تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سنہری تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔